السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہوتا سکوت بائی مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 7 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کا وہ پہر جب ربیت زجاج کی واپسی ہوئی تھی سب کے لیے خوشگوار نہ تھا۔ جہاں سارا اب شوہر کو کھانا پروس رہی تھی، وہیں اپنی منزل کا حال یکسر متضاد تھا۔ ہلتے ہوئے پردوں سے اندر کا منظر دیکھو، جہاں دونوں کمروں کے بیچ صوفے تھے اور گیلری میں مختصر سا باورچی خانہ تھا۔ باورچی خانے کے اختتام پر گرل نما کھڑکی تھی جو ہمہ وقت بند رہتی۔ مسلسل کافی پھینٹنے کی آواز خاموشی پر حاوی تھی۔ وہی وہ سیدھا سی شرٹ شلوار پہنے ماہی ننھے سے روم فریج پر کوہنی جمائے کھڑا تھا۔ یہ فریج اس نے اور بریرہ نے پیسے جمع کر کے خریدا تھا، نیز دوسری منزل چھوٹے زجاج کے لیے وقف تھی۔ بچھی بھوے اور سلہ لب لیے وہ خاموش کھڑا تھا جب کوئی تیزی سے زینے پھلانگتا پردے کے پار سے نمودار ہوا۔ بنا دیکھے بھی ماہیل آنے والی ہستی کو پہچان گیا تھا۔ تم اپنی دوا کیوں نہیں لے رہے؟ مرنے کا ارادہ ہے؟ بریرہ نے آتے ساتھ فریج کا دروازہ کھولا جب قریب کھڑے شخص نے بنا سر اٹھائے پوچھا، تم خالی پیٹ کافی کیوں پی رہے ہو؟ پاکوں کا ارادہ ہے۔ تل کلامی کرتے اس نے پانی کی ایک بوتل نکالی۔ ناتوا سا وجود اور جلد میں گھلی زردی کے باوجود وہ آدھے بازو والے کرتے میں ملبوس تھی۔ میں بڑا ہوں، پہلے میں جواب دوں۔ میں چھوٹی ہوں، بنا کہیں سمجھ جاؤ۔ سلیب سے لگ کر کھڑے ہوتے اس نے بوتل منہ سے کچھ دور کرتے پیاس بجھائے۔ لڑ کر آئی ہو؟ کافی پھینکتے ہاتھ رکے بریرہ جواب دیے بنا یوں ہی پانی پیتی رہی۔ ماہیل کا سوال دونوں کے درمیان بے جواب تھا۔ کافی کا رنگ سنہرا ہوا تو ماہیل نے پانی گرم کرنے کے لیے کیٹل بھرا۔ کاش اسے دھماکے میں امی ابو کی جگہ ربیت بھائی مر جاتے۔ ماہیل کے ہاتھ تھمے تھے اس نے کندھے کے قریب کھڑی لڑکی کے چہرے پر حقارت تھی، جبکہ آنکھوں میں شدت غصہ کے باعث آنسو۔ ماہیل کی آنکھوں سے ٹکڑوں کے مانند مناظر گزرے۔ اس کے ماں باپ کا صبح ایک ساتھ کام پر جانا، چمڑے کی فیکٹری میں اچانک سے آگ لگنا، گھر پر فون آنا، صحن میں آگے پیچھے اس کے ماں باپ کے کفن میں لپٹی لاشوں کا ہونا، لوگوں کا انہیں دلاسا دینا، کسی کی سسکیوں کے بیچ یاد دہانی ملنا، اور پھر فیکٹری کے کچھ ملازمین کی ربیت کے سے آ کر تعزیت کرنا۔ تمہارے ماں باپ شہید تھے۔ آخری وقت تک وہ لوگوں کو فیکٹری سے نکالتے رہے۔ مینیجر ہو کر انہوں نے پہلے ملازمین کی جان بچائی، مگر اپنے ہار گئی۔ اگر ربیت بھائی کی جگہ امی ابو زندہ ہوتے تو ہماری زندگی مختلف ہوتی نہ حالی؟ یہ سوال نہیں، اس کا تجزیہ تھا جس پر وہ ماہیل کی حتمی مہر چاہتی تھی۔ ربیت بھائی نے آج تک ہمارے لیے کیا بھی کیا ہے؟ اگر تاج ماما ہمیں نہ سنبھالتی تو وہ اب تک ہمیں کسی یتیم خانے میں پھینک آتے یا گھر سے نکال دیتے۔ ماہیل خاموشی سے چائے دانی کی بجتی سیٹی دیکھتا رہا۔ بریرہ اپنے غصے میں ہاتھ اٹھائے بڑے بھائی کو کوستی رہی، تم 10 سال کے اور میں 8 سال کی تھی جب امی ابا مر گئے۔ ربیت بھائی نے آج تک ایک بار بھی ہمیں تسلی نہیں دی، پیار سے گلے تک نہیں لگایا۔ ہمیں رونے کو ان کا کندھا مل جائے، انہیں تو ہماری زندگیوں تک میں دلچسپی نہیں۔ امی بابا کو ملنے والی وظیفے کی رقم اور سلمان تایا کے پلازہ سے آنے والے کچھ پیسوں پر پل کر ہم یوں جوان ہوئے ہیں۔ وہ ماہیل کی خاموشی سے بے پرواہ اپنی شکایت کرتی رہی، تم نے اور میں نے چھوٹی عمروں سے ہی نوکری کرنا شروع کر دی، اور وجہ کیا؟ بھائی خود تو شادی کر لی، کریئر بنا لیا اور ہمیں اکیلے بڑے ہونا کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ چاہے تو تمہاری مدد کر سکتے تھے، تمہیں نوکری پر لگوا سکتے تھے، آخر کو اس ملک میں سفارش ہی تو چلتی ہے، چھوٹے موٹے ٹیوشن سے ہم پاکٹ منی بنا سکتے، پیٹ بھرے پیٹ نہیں۔ کافی میں گرم پانی انڈیلتے اس نے سوکھے دودھ میں بھر کر چمچ ڈالے۔ یہ اتنی پرانی باتیں ہیں بریرہ، بھول جاؤ اب۔ کیسے بھول جاؤں؟ جب ان کا لائف سٹائل دیکھتی ہوں، ان کی خوشیاں دیکھتی ہوں تو خون کھولتا ہے۔ تم نے نیچے کی منزل اور ہمارے فلور کا فرق دیکھا ہے؟ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے ایسا لگتا ہے دو الگ خاندان رہتے ہیں۔ سختی سے اپنے آنسو پہنچتے بریرہ نے گردن جھٹکی۔ ویسے اس سب بھراس کی وجہ؟ کافی کا گھون بھرتے وہ بہن کے روتے چہرے سے مسرور ہوا تھا۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ بھابھی نے مجھے تھپڑ مارا تو آگے سے کہتے کوئی بات نہیں، بڑی ہے تم سے۔ ماہیل کی ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ وجہ بات نہیں، بریرہ کا انداز تھا۔ وہ ایسے منہ بنا کر بولی جیسے اس کا تازہ جوتا کھا کر آئی ہو۔ ہنس لو بیٹا، ہنس لو۔
کیونکہ ہنسنے کے علاوہ تم میں تو دم خم ہے نہیں. اگر ہوتا تو جب دوپہر میں بھابھی تمہیں تانے کوسنے دے رہی تھی تو چپ کر کے سنتے نہیں. ماہیل کی ہنسی رکی تمہاری ساری اکڑ اور بدتمیزی چھوٹی بہن کے آگے نکلتی ہے، ورنہ بھائی یا کوئی اور ہو تو منہ میں دہی کی دکان کھول لیتے ہو. خود لڑا جاتا نہیں اور الٹا مجھے چپ کرواتے ہو. ابھی تمہیں نیچے کس نے بچایا ہے؟ سلمان چاچو قبر سے آئے تھے یا بابا کی روح دی کو للکار کر گئی ہے؟ ماہیل اپنی کافی کی طلب وغیرہ سب بھول گیا تھا. اسی لیٹ انٹری سے بہتر تھا تم نہ ہی آتے، تب تک وہ مجھے مار چکی تھی. پھر کیا وہ چاہ رہی ہو تم؟ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہاں. جواب ایک دم تھا جو ماہیل کو لاجواب کر گیا تھا. بے جا کی ضد شاید اس کی بہن کی گھٹی میں شامل تھی. پھر کہاں جائیں؟ یہ گلی کے نکڑ پر تکیا لے کر لیٹ جائیں یا تھوڑا آگے چوراہے پر تمبو لگا لیں؟ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وہ یوں بولی جیسے باپ مرتے وقت ایک کنال کی کوٹھی ورثہ میں رکھ کر دے گیا ہو. کچھ ہونا ہوتا تو میری نوکری ہوتی اور تمہارا گھر بسنا ہوتا. ہوا تو دونوں نہیں. بریرہ سکتے میں چلی گئی. آنکھوں کی وہ ساری شوخی زائل ہوئی اور دوبارہ ازلی غمگین کیفیت ان پر چھا گئی. وراثت میں ہم دونوں بہن بھائی کو بس خاندان بھر کی بد نصیبی ملی ہے. منہ میں بڑبڑاتے وہ اپنی کافی اٹھاتا، وہاں سے دور ہٹا. میرا گھر ٹوٹا نہیں ہے. بہن کی سرگوشی نے اس کے قدم جکڑ لیے. عباس نے ابھی بس ایک طلاق دی ہے. تم تو باقی 2 کے انتظار میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو. وہ تڑک کر بولا تھا. بریرہ کی آنکھوں میں آنسو اور کپکپاتے لبوں کو دیکھتے اسے بے اختیار پچھتاوا ہوا. جس سب سے اس نے خود کو چلانے سے روکا تھا، یہ بات بس وہی جانتا تھا. گہرا سانس بھرتے اس نے آنکھیں مسل کر بند کی اور پھر انہیں کھولتا پلٹ کر واپس آیا. کندھوں سے تھامتے بریرہ کو سیدھا کھڑا کیا. وہ ایک طلاق تمہیں 5 ماہ پہلے دینے کے بعد یہ رشتہ ختم کر چکا ہے. تم شرعی، قانونی اور سماجی کسی بھی لحاظ سے اب اس نکاح میں نہیں رہی. بار بار واپس جانے کی بات کر کے خود کو اذیت اور گناہ میں مت ڈالو. عباس تمہاری زندگی کا ایک دور تھا، تمہاری مکمل زندگی نہیں. اختتام میں کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑا. شاید ایک جھٹکا دینے پر ہی ذہن درست مقام پر آ جائے. اگر تمہارے ذہن میں ایسا کوئی بھی خیال ہے کہ تمہیں واپس بھیجوں گا اور تو وہ ذہن سے نکال دو. تو میری بہن بعد میں، انسان پہلے ہو. کیوں خود کی ناقدری کرواتی ہو؟ وہ جیسے عاجز ہوا. میں واپس نہیں جاؤں گی، لیکن بس ایک بار بدگمانی دور ہو جائے. خدا کی قسم آئندہ پھر اس کا نام بھی نہیں لوں گی. خوش فہمی کا اگر کوئی جزیرہ ہوتا تو بریرہ زجاج وہاں کی ملکہ ہوتی. تمہارا نمبر، تمہارے اکاؤنٹ، ہمارے نمبر اور اکاؤنٹ، ہر چیز تو وہ بلاک کر چکا ہے. کبوتر پر چٹھی باندھ کر بھی بھیجو گی تو وہ پرندہ پلٹ کر ہمیں ہی لعنت بھیجے گا کہ لے تجھے ہی زیادہ غیرت تو مجھ میں ہے. بریرہ روحاسی ہوئی تھی. میری آنکھوں کے سامنے اس نے تمہیں طلاق دی ہے، اور وجہ کیا تھی؟ کیا مجھے دہرانے کی ضرورت ہے؟ ماہیل نے اس مرتبہ اسے پہلے سے زیادہ سختی سے جھنجھوڑا. پھر ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں. وہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا. تم ہی تو کہتے ہو جہاں عزت نہ ہو وہاں ٹھہرنا بے غیرتی ہے. ہم بھی تو یہاں ذلیل ہی ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا سا فلیٹ دیکھ لیں گے. میں نوکری کر لوں گی. ماہیل نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ لیے. سو جا میری ماں، سو جا. جاگتی آنکھوں سے خواب مت دیکھ. بریرہ نے اس کے جڑے ہاتھ ہٹائے. میں سچ کہہ رہی ہوں. دونوں بہن بھائی سال تک سر پاؤں جوڑ کر نوکریاں کرتے ہیں اور پھر جو پیسہ جمع ہوگا چھوٹا سا فلیٹ دیکھ کر یہاں سے نکل جائیں گے. غصے سے سانس پھڑتے ماہیل نے اپنا کافی کا مگ اٹھایا. تمہاری بری صحت اور میری پٹھی قسمت ملا کر ایک خطرناک کومبو ہے. 1 سال تو کیا 10 سال بھی ہم جوتیاں گھسا لیں تو رہنا ہم نے ادھر ہی تاج در کی اوپری منزل میں ہے. بریرہ سخت بد مزہ ہوئی تھی. خدا نے سے 2 بھائی دیے، دونوں بزدل. ٹھیک ہے، تمہاری پھوٹی قسمت تمہیں مبارک. اب میں یہاں مزید نہیں رکوں گی. میرے زوال کا وقت اب بدل کر رہے گا. منہ بسوڑتے وہ پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی. ماہیل اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گیا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب تھا. اس ساری حجت بحثی میں گفتگو کا ابتدائی سوال تو ادھورا رہ گیا. آخر بریرہ نے اپنی دوائیاں لینا کیوں چھوڑ دی تھی؟ شب کا چاند غروب ہوا تو اگلے دن سورج نے برسات کی تاثیر ہٹا دی. کاش صبح کی روشنی بھی کل کے واقعات یوں ہی مٹا سکتی ہوتی تو اس وسیع عمارت میں ایک غیر معمولی ہیل پھیل نہ ہوتی. آب و ہوا کی جھلستی دھوپ عمارت کی شیشوں سے آر پار ہوتی. ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ملازمین کے وجود سے ٹکراتی کرنیں مقابل دیوار پر ان کا سایہ بناتی تھی. بھورے ماربل اور سب شیشوں والی 3 منزلہ عمارت چوکور تھی.
इमारत की पुष्ट पर बनी इनकी हम शक्ल मगर वसत और कद में छोटी इमारत एक नाजुक नफीस पल से जुड़ी थी, जहाँ बुनियादी इमारत में लैब, मुलाजमीन के कैबिन, स्टूडियो, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स रूम, स्टोरेज वगैरह थे। वहीं छोटी विंग में अहम नशिस्त वालों के ऑफिस, लग्जरी गेस्ट हाउस, खास कॉन्फ्रेंस हॉल, नाजुक दवा खाने वगैरह थे। यूं कहा जाए कि कंपनी की इमारत को दो हिस्सों में तकसीम करके आला और सतही मकाम मुख्तस किया था तो गलत न होगा। इस वक्त इसी पुल पर तेज तेज दौड़ते तुम इमारत में चले आओ जहां की सिक्योरिटी दुगनी थी मगर रश आधा। लिफ्ट में सवार होते ही नीचे पहुंचो और गोलाई में बनी राहदारी को घूम कर पार करो। ऐन ख़ुताम पर छोटी दीवारें मगर भूरे शीशों का कमरा मौजूद था। कॉन्फ्रेंस रूम की बत्तियां बुझी थी और गोल सी मेज के इतराफ नंद कुर्सियां मौजूद थी। इनके सवाहाल कमरे के इर्द गिर्द नन्हे स्टूल कसरत से रखे थे। फिलवक्त तुम मेज कुर्सियों को नजरअंदाज करो और संगे मरमर की दीवार पर टंगी स्क्रीन पर तवज्जो निकालो। स्क्रीन के चारों कोनों पर मौजूद मुख्तलिफ अफराद अपनी कौमियत और ज़ुबान में अक्सर मुख्तलिफ थे। बुलंद मेज के इतराफ पर प्रोजेक्ट नूर हयात के मेंबर इन समेत एचएस के फार्मा की मरकजी इंतजामिया फैली थी। फार्मा का अहम तरीन रुकन स्क्रीन और इसी सीईओ मुकाबल रखी नशिस्त पर मौजूद था। इज दिस व्हाट यू कॉल डैमेज कंट्रोल? एक लड़की तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मर गई और बजाय इसके कि तुम अपने हक में कोई बुनियाद बयान दो तुम यहाँ मीटिंग लेकर बैठ गए। स्क्रीन पर नजर आता चेहरा किसी एशियाई का था, चौड़े चश्मे और खुरदरी दाढ़ी वाला मिर्जा अल्मास इस प्रोजेक्ट का सरमाया और दार बरतानवी पाकिस्तानी था। खबरें उठाकर देखो, हजल सामियान हर चैनल तुम पर थूक रहा, अखबार की शह सुर्खियों में तुम हो। सोशल मीडिया का ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां इस वक्त ये सानेहा ट्रेंड में नहीं? तो इसमें बुराई क्या है? दो उंगलियों को गाल पर जमाए और निशिस्त पर नींद दराज हुए वो एक पाँव से कुर्सी घुमा रहा था। इसके बेनियाज अंदाज पर अलमास की सिट्टी गुम हुई। हालात बेकाबू हो रहे हैं मिस्टर सामियान। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल हर तरह का मीडिया बढ़ चढ़कर बात कर रहा है। वर्क विद बैड पब्लिसिटी यू मे बी फोन इफ इट बट वी श्योरली डोंट। ये भिगोकर मारा गया तंज ट्रेन के दूसरे कोने में अतालवी औरत का था। इस प्रोजेक्ट के सरमायादार जिनकी कंपनी दुनिया भर में होते तभी इजादात में पैसा लगाकर अपना पैसा और शोहरत दुगनी कमाती थी। अगर रेजिनिक्स तैयार नहीं थी तो लॉन्च करने का मकसद हमने अपने करोड़ों रुपए नुकसान के लिए नहीं लगाए, एक और सरमायादार का गिला। अगर तुमने कोऑपरेटिव और कंपेटिटिव नहीं हो तो हम मजीद साथ नहीं चल सकते। मुआहदे के मुताबिक इस मंसूबा की नाकामी की सूरत में हमें अपनी लगाई कीमत का 45% वापस मिलेगा और हमारे पैसे तैयार रखो मिस्टर सामियान। चीनी सनतकार के साथ बैठे ट्रांसलेटर ने अंग्रेजी तर्जुमा किया। कॉन्फ्रेंस हॉल में सबके खून खुश्क हुए, परेशानी और उलझन से एक दूसरे को देखते इन्हें अपनी रोजी रोटी की फिक्र लग गई थी। रेजिनिक्स की कामयाबी के साथ बेशतर लोगों की तनख्वाह मशरूत थी। गाल पर से हाथ उठाते हजल ने गहरी सांस भरी। हल्के सुरमई शलवार कमीज पहने अपने इसके बंद कफ पर मरचान के कफ लिंक जुड़े थे। हजल ने हाथ बाहम मिलाया और टांग पर टांग चढ़ाई। पाँव में पहने बैरूनी चमड़े के जूते मध्यम अंधेरे में भी चमकदार थे। किसी और की कोई तशवीश बाकी है? मधुर सी नरम आवाज ने हॉल के कमरे का सकूत तोड़ा था। गहरे शहद रंगी अदसों समेत इसने स्क्रीन के हर शख्स को देखा। सांवली रंगत पर कोई दाग, कोई धब्बा न था। हल्के भूरे बाल कुछ माथे पर गिरे थे तो कुछ बखेर कर पीछे किए गए थे। हमारी तशवीश तो तब खत्म होगी जब रेजिनिक्स पैनाडोल जितनी आम होगी। जीती जागती कामलियत मुस्कुराई, वो तो हो चुकी। सनतकार उलझे। हजल ने जूते की नोक से कुर्सी घुमाई थी। 1 साल कबल जब हमने अवाम में इस दवा के मुतालिक खबर फैलाई थी तो कितने लोग आगाह हुए थे? पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी अनपढ़ है। उन्होंने तो एक कान से सुनना भी गवारा नहीं किया। इनको हटाते हैं और जो 60% पढ़ी लिखी आबादी है इसके मुतालिक बात करते हैं। अपनी जगह से उठते इसने मेज के साथ पुष्ट जोड़ी। इन 60 में से सिर्फ 30% आबादी ऐसी थी जिन्होंने बात सुनी, समझी और फिर आधों ने हमें सराहा और बाकी आधों ने गप समझकर बात भुला दी। हजल क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, ये बात किसी के पल्ले न पड़ी थी। हमने 1 साल तक इसकी बहुत मार्केटिंग की है, बेइंतहा प्रमोशन के कितने ऐड चलवाए, कितने लोगों से चलवाए, मगर बस कल वाले हादसे के बाद हमारी मकबूलियत और 1 साल की मेहनत के बाद मकबूलियत में फ़र्क देखें। हजल ने मिसबाह को इशारा किया था। फिर फुर्तीले से लड़के ने दूसरे कोने में टंगी स्क्रीन चलाई जिस पर एक ग्राफ सा बना
कमरे में मौजूद वो स्क्रीन के दरमियान में मेज था। चुनाचा कॉन्फ्रेंस कॉल पर बैठे अफराद भी इस ग्राफ को बखूबी देख सकते थे। 1 साल और 1 दिन की स्टैटिस्टिक्स में फर्क देखें। हाथ में थामे गोल से माइक में बोलते इसने स्क्रीन के सिमत इशारा किया। 40% नाखवानदा आबादी में 25% अब भी इस दवा की मौजूदगी से वाकिफ है। इन 60 में से अब 40% हमारी दवा के मुतालिक महू गुफ्तार है। और ये सब क्यों हुआ? वो जैसे फख्र से मुस्कुराया था। हमने अपना मुद्दा इनकी जुबान में पेश किया। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ खाने ही नहीं, खबरों में भी चटखारा पसंद करती हैं। अब जो पहले इसी इल्म फ़नून से बात समझकर नज़रअंदाज कर चुका था, इस लड़की की ब्रेकिंग न्यूज़ ने इसके भी होश उड़ा दिए थे। बदनामी और नेक नामी में फ़र्क होता है सामियान। मिर्ज़ा अलमास ने बात काटते चोट की। कारोबारी इस्लाह में नाम मापने का मयार नफ़ा और नुकसान है। अलमास साहब शोहरत या रिसवाई नहीं, सनतकार के खून का असर था कि वो कारोबारी रीत रिवाज लेकर पैदा हुआ। काबिल और दूर अंदेश लोग हतमी नतायज शोहरत देखकर ही परखते हैं। तुम्हारी मशहूरी में सिर्फ हमारी बुराई है। दवा आम तो तब होगी जब लोगों का भरोसा बनेगा। और इस वाक़े के बाद जो कुछ लोग हमारे हक में थे, यकीनन इनका भी दिल खट्टा हो चुका है। अजल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मेरी जिंदगी में मौजूद औरतें कहती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर जो इंसान इसे हक में कर ले। औरतों के मशवरे बड़े करामत होते हैं। अलमास साहब, मैं तो कहता हूँ दुनिया ये चलाएं तो हर सो अमन ही अमन हो। क्यों मिस हिल्टन? साथी फेमिनिस्ट को देखते अल्तावी औरत की गर्दन शान से अकड़ी। बिल्कुल दुरुस्त। आई मस्ट से हजल सामियान इज अ वेरी इम्प्रेसिव मैन। सीने पर हाथ रखते दाद वसूली। कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ लोगों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए। लंच रूम में बैठकर की जाने वाली गॉसिप का मौजू मिल चुका था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि दवा मशहूर हो चुकी है? चीनी शख्स ने ट्रांसलेटर ने कहा। अजल ने खंगार कर दोबारा माहौल को लपेट में लिया। ये मैं नहीं, ये आदाद और शुमार कह रहे हैं। जहाँ कुछ लोग सहम कर हमारे दवा खाने की बकिया अद्वियात का बायकॉट कर रहे हैं, वहीं ज़्यादा ऐसे हैं जो हमारी हतमी दवा के मुंतजर हैं। सनतकारों के चेहरे पर तफसीली सवाल दर्ज थे। तब से दिल बर्दाश्ता ऐसा इंसान जिसे तमाम डॉक्टर जवाब दे चुके हों, इसके एक हाथ में दवा रख कर दो जबकि दूसरे को खाली छोड़ दो और फिर हिदायत दो कि हो सकता है दवा काम कर जाए और हो सब भी सकता है दवा कोई काम ना करे तो वो क्या करेगा? हजल ने जवाब की खातिर अपने माते हैन को देखा। वो दवा का कड़वा घूंट पी जाए, क्योंकि वो जानता है कि मौत तो इसको आनी ही आनी है। जब किसी से जवाब न बन पाया तो वो खुद ही गोया हुआ। रिजनिक्स में भी यही चीज़ है। ढल कर आपने मरना ही है, क्यों ना फिर आजमा लो। लेकिन कल का हादसा तुम्हारी हिदायत के मुतजाद है। बेअसर या बासर होने के बजाय वो उल्टा असर कर गई और लड़की जाए वकुआ पर मर गई। तुम अब अपनी दवा गिर की गारंटी कैसे जस्टिफाई करोगे? अलमास मजर के खौफ ज़दा अंदाज पर इसने हाथ बाह मिलाए। कुर्सी के सिरे पर कोहनियाँ जमाते वो आगे हुआ। मैं गवाही नहीं दूंगा, आवाम खुद गवाही देगी। बालों से पाक चेहरे पर मुस्कुराहट फैलकर गहरी हुई। जज्बातियत के पाक आंखों के सिवा इसका कामिल वजूद ये गवाही देता था कि वो इस मकाम का नहीं, ये मकाम इसका हक है। कतरे कतरे घुलते मंसूबे की आवाज़ें बस इस कॉन्फ्रेंस रूम तक महदूद है। वैसे भी HSK फार्मा की शुमाली शाख में तय की गई बातें वहीं तक रहती हैं। मुझ पर जवाल नहीं आएगा। अपने मुलाजमीन और साथियों से मुखातिब सुरमे शलवार कमीज वाले मर्द ने जहनी जहन में तहिया किया था। जैसे सुबह HSK फार्मा की इमारत पर उतरी थी, वैसी ही सहर ताज दर तक भी आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर इमारत के मुतरादिफ हलचल न थी। घड़ी पर 11 बज रहे थे, जबकि माहिल जजाज के चेहरे पर 12। बुरा सा मुंह बनाए वो बावर्ची खाने में खड़ा था। वही रात वाली ढीली सी शर्ट समेत पुरानी शलवार, बस गर्दन में झूलते हेडफोन इजाफी थे। किचन का कूड़ादान गन से लदा था और बाकायदा कूड़ा बाहर को आ रहा था। मैं न हूं तो इस घर में कोई काम न होता। कुछ देर बाद घर की पिछली तरफ कूड़े का लदा हुआ शॉपर रखते। वो खुद से बड़बड़ाया कूड़ा उठाने वाला 7 बजे आता था और ये आला जाग के 11 बजे इसकी उजरत अदा कर रहे थे। जंगालो दरवाजे के बाहर खड़े इसने एक निगाह गन के अंबार पर डाली। बेख्तियार ही एक पुरानी याद ने जहन के दरीचों पर दस्तक दी। माहिल की बैचलर्स का दूसरा साल था। सुबह जाने के लिए उठा तो मालूम हुआ आज का वाहिद लेक्चर मुलतवी हो चुका है। इसी खुशी का लुत्फ उठाते वो लंबी तान कर सो गया।
12 बजे आंख खुली और हंसता खिलखिलाता लड़का उछलते हुए पहली मंजिल में आया था। ए, तुम इधर हो? सवेरे से शक्ल नहीं देखी। मुझे तो लगा स्कूल गई हो गई। बरामदे में बैठकर गोभी काटती ताज मीना ने सर उठाया। गोभी काटती ताज मीना ने सर उठाया तो बेख्तियार कह बैठी, स्कूल नहीं ताज मीना, मैं यूनिवर्सिटी। 2 साल हो गए हैं मगर बजाल हो जो आपने कभी सही कहा हो। इसके मिजाज इस वक्त खुशगवार थे, वरना अमूमन ताज मीना को दुरुस्त करते हुए वो नाक भून चढ़ा लेता। क्या क्यों नहीं? नहीं स्कूल। फ्रिज में झांकते माहिल ने आंखें घुमाई। मेरा स्कूल 4 साल पहले ही खत्म हो गया था, तभी नहीं किया। जला कटा तबसरा करते वो बरामदे तक आया था। नाश्ता बना देंगी? कच्ची गोभी मुंह में उछालते वो भी शबख्वाबी लिए हुलिये में था। बना क्या देंगी? बना हुआ है। मुस्कुराते औरत ने बर्तन समेटे और किचन में चली आई। किधर है? क्या बनाया है? ये बनाया है। इसके इशारे पर चहकते माहिल ने गर्दन फेरी जब बतीसी की नुमाइश एकदम भुजी। चेहरे पर शर्मिंदगी फैली और बाँछें सुकड़ी। देखो कैसी खुशबू है, सारे घर में फैली है। लदे हुए कूड़ेदान से केले और सेब के छिलके उबलकर बाहर को आए थे। नजरें चुराते 20 साला लड़का इधर उधर देखने लगा। ताश मीना की उकाबी नजरें इसकी पुष्ट झुलसा रही थी। इसके जिम्मे लगा वाहिद काम था सुबह के वक्त कूड़ादान खाली करना। फजर तक जागते रहने के बाद वो ऐन अजान के अल्लाह अकबर पर बिस्तर पर जा खुसता था और एक इस काम में भी हमेशा डंडी मार जाता था। अब इस प्यो के सिरहाने खड़े होकर कौन से जनाजे पढ़ने हैं? चुकोते सट के आओ। खरेचे बोझ फुलासी, उठो और फेंक कर आओ। पूरे घर में बदबू फैला रखी है। इस वक्त मैं कहाँ फेंक कर आऊं ताज मामा? वो रुहासा हुआ था। पक्की उम्र की औरत मुड़ी और छुरी की नोक इसके आगे लहराई। अपनी इस बाइक पर जाओ और कहीं फेंक कर आओ। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कूड़ा अब यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। रोज तुम्हारे हिस्से का काम मुझे करना पड़ता है। सियाना हो जा जाली खाली। अब तो यूनिवर्सिटी जाता है। वो जो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता रहा, ताश मीना की लस पर ठटका। खुशी का मौका आया भी तो किस बदबूदार घड़ी में। दरवाजे में खड़े मर्द ने मध्यम सा हंसते आसमान की सिमत देखा। माथे को ढांपते बाल बिखरे थे और आंखों में नमी तैर रही थी। वो जब तक थी तब तक सहारा था। घर कैसे चलाते हैं कभी एहसास ही नहीं होने दिया था। माएँ संभाले रखती हैं, भले ही खुद का वजूद क्यों ना ढह जाए। आप बहुत याद आती हैं ताज अम्मी, बहुत ज्यादा। आपको अभी नहीं जाना चाहिए था, अभी तो आपने मेरी कामयाबी भी देखनी थी। लब चबाते इसने आंसू अंदर उतार ले। सारा भाभी को लगता है सिर्फ इनका नुकसान हुआ। कोई इन्हें बताया कि हम जजाज तो एक बार फिर से यतीम हो गए। आंखें चपकते इसने सर दाएं बाएं हिलाया। इस घर के मकीन गम छुपाने में माहिर थे। अपने पीछे छोड़े छोटे दरवाजे को बंद करके आते एक तरफ लगे बेसिन की जाने बढ़ा। सहन की कच्ची ईंटों पर दरख्त के गिरे पत्ते और पिचके हुए जामन बिखरे थे। हाथ धोते इसने बेख्तियार जाली खाली होते पेड़ को देखा। फल का मौसम था और वो दरख्त अभी से मुरझाया हुआ था। सर छटकते इसने पहलू तही की। जब किसी और ने पहल नहीं की तो मैं क्यों करूं? खुद से कहते इसने घर के बरामदे में निगाह दौड़ाई। जब नलका बंद करते हाथ ठहरे। ताज मीना के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। माहिद जजाज के कदम आदतन इसी सिमत उठे। बेख्तियार से कैफियत में वो आगे आया जब चप्पल में मुकीद पांव ठहर गए। अंदर से निकलने वाली ताज मीना नहीं बल्कि इनकी बेटी सारा सलमान थी। कंधे पर अपना जहाजी साइज बस्ता डाले सफेद जोड़े के साथ शिफॉन का गंदुमी दुपट्टा लिए सारा ने पीछे से दरवाजा बंद किया। माहिल अब भी दम साधे खड़ा था। आज से कबल इसे ये अंदाजा नहीं हो सका कि सारा भाभी के नक्श तो हूबहू इनकी माँ जैसे थे। लेकिन ताज अम्मी भी जवानी में ऐसी ही होंगी। माहिल, इसका जहन अभी भी बेख्याली की कैफियत में था। माथे के करीब हेडबैंड कसती सारा इसके मुखातिब थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? और माहिल जजाज किसी तरमीम के बावजूद कह सकता था। ये लहजा, ये आवाज और भवों का भींच कर बोलना, इस सब में इसे ताज मीना ही ताज मीना दुखी थी। मेरी नौकरी छूट गई है, वो कहने वाला था जब पसे मंजर में रुबैद की आवाज आई। चलें। कलाई पर घड़ी बांधते वो अपने कमरे की दहलीज पर था। एक लख्त माहिल पर गई। चीजें जाहिर हुई। सारा दी ताज अम्मी के कमरे से क्यों निकली थी? क्या इनकी और रुबैद भाई की कोई लड़ाई हुई है? शुक्र है मैंने अपनी नौकरी का नहीं बताया, नहीं तो सुबह सुबह ट्यूनिंग कर दी थी। ये रुबैद भाई की शर्ट बाजू से कुछ ज्यादा ही तंग नहीं हो गई?
यहाँ सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है। माहिल, तुम आज शाम घर पर ही रहना, जरूरी बात करनी है। गुमगु कैफियत में खड़ा माहिल अब भी रुबैद को समझ रहा था। इसकी नजरों की तवज्जो पर बड़ा भाई बस आईब्रो उचका कर रह गया था। चलें सारा, हमें देर हो रही है, वो कहकर बाहर बढ़ गया। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालते सारा अब माहिल की पुष्ट पर थी। दोनों में खिंचाव था, दोनों रात वाले झगड़े पर अगले की पेशे रफ्त के मुंतजिर थे। वो छोटा है वो पहल करे, वो बड़ी है वो पहल करे। बहन भाई में लड़ाई हो जाती है तो माफी तलाफी यूं ही गेंद की तरह आगे पीछे उछलती रहती है। बरीरा को दवा दे देना। अल्लाह हाफिज, बिना देखे कहती वो बाहर निकल गई। माहिल बस गहरा सांस भरकर रह गया। जिस लड़की को कल घर से निकल जाने का मशवरा दिया था, अब जाते जाते भी इसीलिए नसीहत करके गई थी। तब के सबके हालात बदल रहे हैं। बस मैं ही इस जवाल में मर जाऊंगा। सबके हालात बदलते हैं मगर कोई जवाल की चक्की में पिस्ता अंदर ही अंदर धंस जाता है। सिफे मातम वाले इस घर की मिसाल भी कुछ यूं ही थी। बाजार गलियों में बना वो रिवायती तर्ज का घर था, जिससे उठता बैंड का नगमा और काफूर की मश्क गलियां लपेटे हुए थी। जिस बेटी को इसी फर्श पर कदम कदम चलना सिखाया था, आज वही बेटी मुर्दा कफन में लिपटी फर्श पर मौजूद थी। गुलजार खान का नुकसान नहीं हुआ था, वो तो सरापा उजड़ चुका था। मेरी माँ, मेरी बेटी। सहन में बिछी चारपाई पर बैठी ज़ईफ औरत ने घुटनों पर हाथ मारे, सर से ढलकता आंचल। साथ बैठी औरतें मुसलसल दुरुस्त करती मगर हुमैरा खान को इस आंचल की क्या परवाह जब इसके जिस्म व जान और दिल की जिंदगी निकल गई हो। महा, उठ जा मेरी बेटी, देख अपने बाप को, देख अपनी दादी को। चेहरे पर से फिसलती आबशार दामन भिगोती गई। तेरा बाप कल से चुप बैठा है, ना कुछ पीता है ना कुछ बोलता है। तेरी ख्वाहिश भी थी ना कि हर ईद पर तेरा बाप नया कल्फ लगा कपड़ा पहने। उठ जा दादी की जान, अपनी ख्वाहिश के लिए ही उठ जा। अपनी भी मजबूरियां थी कि वहीं बैठी सिसकती चली जा रही थी। बालाई धड़ माजूर था, वरना मैयत के गिर्द जमा औरतों को हटाते हुमैरा खुद इसके करीब जा पहुंचती। इस सब आंसू और आहों के बीच महा का बाप नाउमीद सा बैठा था। मर्दों की बैठक पड़ोसी के घर में लगी थी, मगर वो दिल के हाथों मजबूर, बदस्तूर और पर्दा भुलाए जनान खाने में था। जी भर कर आखिरी बार बेटी को देख तो सकता था। 2 दिन पुराने मलक जैसे लिबास में सुनहरी दाढ़ी वाला मर्द निचला लब दबाए माथे पर हाथ रख के मौजूद था। खुद को मलामत करते वो सुर्ख होती आंखों से महा का मोमी चेहरा देखता रहा। नथनों में रूही चेहरे के तरफ फूल और हल्के से वॉल्व लिए इसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। आप मुझसे पहले अपना क्यों नहीं सोचते बाबा? हर इंसान पर पहला हक इसका होता है। कुछ हफ्ते कबल पूछा गया सवाल भी इस सहन में उतरती शाम के वक्त हुआ था। अगर ऐसा है तो अपना पहला हक तुम्हारे नाम करता हूँ। खुदा रसूल के बाद मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से है। खाना खाती माँ बाप के जवाब पर निहाल हुई थी। शाम का खाना वो हमेशा साथ खाते थे। गुलजार खान रिवायती बाप नहीं था, मगर वो कोई मिसाली बाप भी ना था। इसकी शफ़क़त के किस्से किताबों में दर्ज हो, इसका एक ही गम था, वो अपनी बेटी को माली आसूदगी न दे सका। इसको डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश वो खाल बेच कर मुकम्मल करता रहा था। माह की पैदाइश से कबल वो इसकी बीवी के 5 हमल जाया हुए थे। 3 बार बच्चा कोख में मर गया और 2 मरतबा मुर्दा पैदा हुआ। छठी बार खुदा ने ये मेहरबानी की कि औलाद सौंप दी, मगर बीवी पास बुला ली। गुलजार खान की कुल कायनात इसकी बेटी थी, जिसकी परवरिश का मसला अब जमाना वबाल था। लड़की जात है, गुलजार कैसे पालोगे? शादी कर लो, तुमने कौन सा सौतन बिठानी है? ऐसा करो, इसे अपनी दादी के पास गांव भेज दो। जब बालिग होगी तो ब्याह कर शहर ले आना। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं ताकत है। ये इस घर से सिर्फ एक मर्तबा ही जाएगी, बतौर अपनी रुखसती के वक्त। अहद के आगे डटकर इसने इस सब बातों पर कान लपेट लिए। इसकी बेटी पहली और आखिरी मर्तबा से दूर जा रही थी और उसी लिबास के बजाय सफ़ेद कफन पहने, मेहंदी की खुशबू की जगह फूलों की महक में लिपटे, किसी और की चार दीवारी की बजाय अपनी अब्दी कर कब्र तले इस लड़की के सहारे जियोगे। बेटा होता तो समझ भी आती, बुढ़ापे का बाजू बनता। ये तो एक दिन तुम्हें छोड़ जाएगी, इतनी मोहब्बत मत दो, ये किसी और की अमानत है। अमानत तो वही थी और छोड़कर भी जा रही थी, मगर अपने मिजाजी अमीन के पास नहीं, बल्कि हकीकी अमीन के पास। कुछ मर्दों के आते गुलजार को झंझोड़ा। जनाजे का वक्त था, वो अब तक गुम साकत सा माह की मैयत के नजदीक बैठा था। घर में फैली औरतों में कोई रोता, कोई सिसकता, कोई इजहार तासुब करता तो किसी की जुबान दुआ में हिलती। मैं चाहता हूँ तुम खूब पैसा कमाओ, अब मुझे देख लो, पूरी उम्र हो गई, एक
کرائے کی دکان میں کپڑا بیچتا ہوں۔ اوقات کیا ہے میری، کوئی خرچ پڑ جائے تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ 3-4 سال قبل کی یاد پر وہ تکلیف سے مسکرایا تھا۔ پیسہ کمانا، مجھے اور اپنی دادی کو حرم شریف دکھانا اور پھر دنیا دیکھنے نکل جانا۔ گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتی سی بیٹی کھلکھلائی ڈھلتی شام میں بیٹھی بیٹی کی ہنسی دیکھتے گلزار نے اس کے لیے ہر نظر بد سے تحفظ کی دعا مانگی تھی۔ بابا، دنیا اپنی بیٹی کو بس شادی کروکا پہاڑ پڑھاتی ہے اور ایک آپ ہیں مجھے دنیا گھومنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر سب شادی کر لیں گے تو دنیا کون فتح کرے گا؟ ماں ناک چڑھاتے باپ کے قریب آئی۔ لوگ کاٹ کے درخت تلے بیٹھتے تنے سے پشت جوڑی۔ گھر بسانا کوئی بری چیز تو نہیں بابا، اس لیے بھی اچھی خاصی ہمت درکار ہے۔ ضرور بسانا، مگر اس کے ساتھ جو تمہیں ویسی ہی عزت دے جیسے تمہارا باپ دیتا آیا ہے۔ قریب رکھی پانی کی بوتل کھولتے بیٹی کی جانب بڑھائی۔ اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ نے مجھے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب جنت میں کوئی حور پر اب بھی مل جائے تو میں اس میں بھی کمی نکال لوں۔ ماضی کی یادیں طویل تھی اور اب زندگی یادوں پر کٹنی تھی۔ کندھے پر ماں کا ہلکا مردہ وجود اٹھائے جہاں سب جنازے کے الفاظ دہراتے رہے وہاں وہ زیر لب یہی دعا مانگتا گیا، یا اللہ، میری بیٹی کے حصے میں موجود ہر گناہ میرے اعمال نامے میں ڈال دے اور میرے حصے کی ساری نیکیاں اس کے ترازو میں سونپ دے۔ میں دنیا میں تو اسے آسائش نہیں دے سکا تو جنت میں اس کی نگبانی کرنا۔ طلبہ مہا گلزار کی موت کیا واقعی طبی موت تھی یا پھر کوئی طبی سانحہ؟ کیا ان کا انتقال ایس ایچ کے فارما کی نئی دوا کھانے سے ہوا یا ڈاکٹر کی نااہلی سے؟ اس قیامت خیز منظر سے نگاہیں چراتے نصرت شہیر ہیلتھ کی عمارت میں چلے آؤ۔ جگہ جگہ میڈیا کی گاڑیاں اور چینل کے نمائندے اپنے کیمرے اٹھائے ڈاکٹر ان کی نگاہوں میں تھے۔ کوئی بھی دور سے دیکھتا تو قدم موڑ لیتا۔ آخر کو ان کے یہاں آنے کی وجہ سے سب واقف تھے۔ حادثے کی متاثرہ ماہ گلزار 12 گھنٹے زندگی اور موت کی جنگ کے بعد جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ فی الحال منظر عام پر نہیں آئی اور نہ ہی ڈاکٹر کوئی حتمی جواب دے رہے ہیں۔ لابی کے ارد گرد پھیل لے ان معاش کے ماروں کو نظر انداز کرو اور سر اٹھاتے تیسری منزل کا بغور جائزہ لو۔ جہاں پہلی منزل میں رش تھا وہاں دوسری منزل میں معمول کی ہلچل تھی۔ ویسے میں پردوں میں ڈھکی اس دیوار گیر کھڑکی کا نظارہ کرو جہاں دوسری طرف کلینک تھا اور ہیبت ناک خاموشی۔ ملائم اور نرم رنگوں سے سجا یہ ڈاکٹر مرجان شہیر کا ذاتی کلینک تھا۔ کہیں اور کام کرنے کے بجائے وہ اپنے ہی ہسپتال میں بیٹھتی تھی۔ ارغوانی سادہ سی قمیض شلوار میں بال کھولے وہ اس وقت سامنے بیٹھے مریض کا مدعا سن رہی تھی۔ مہندی سے سجے ناخن تیزی سے ادویات لکھ رہے تھے۔ میرا ان دوائیوں سے دل گھبراتا ہے مرجان، درمیانی عمر مگر دبلی پتلی سی سجی سوری عورت نے رونی صورت بنائی تھی۔ آپ کا دل گھبراتا ہے تبھی تو آپ میرے پاس آتی ہیں۔ شانے سے ڈھلک کر آتی زلفوں کو پیچھے کرتے 35 سالہ ڈاکٹر مسکرائی۔ دل نہیں گھبرائے گا تو میرے پاس نہیں آئیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے تو علاج کے لیے کس کے پاس جائیں گی؟ ان کی بے تکلفی سے کہنے پر مقابل عورت ہنستی تھی۔ اس کی سنجیدہ طبیعت خال ہی لاپرواہ ہوتی تھی۔ ابھی وہ مریضہ جانے کے لیے اٹھی ہی تھی جب مرجان کا انٹرکام بجا۔ دوسری جانب ہدا تھی اور اس کی سنائی گئی خبر نے لمحہ بھر میں مرجان کے تاثرات بدل دیے۔ زہر بھرا گھون بھرتے اس نے آنے دو کی اجازت دی۔ کرسی پر پیچھے ہوتے مرجان نے کنکیوں سے میز تلے چپکا مائک دیکھا۔ وہ مہمان نواز تھی، ہر نئے آمدی کے لیے نیا مائک استعمال کرتی تھی۔ نفیس سے میز کا آخری خانہ کھولتے مرجان نے ترتیب سے رکھے ننھے مائک کو نظر انداز کیا اور پھر تنہا رکھے غیر استعمال شدہ اٹھائے۔ آنے والی ہستی کا آج مرجان شہیر کے کلینک سے پہلا تعارف تھا۔ یہاں اس نے مائک میز سے لگاتے گھمایا، کلک ہوئی وہیں دروازے پر دروازہ زوردار دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں ملاتے خود کو حوصلہ دیا، یا الہی صبر۔ سلام بھابھی۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا اور اندر جھانکتے شخص نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلامتی بھیجی۔ چھیالیں جو ایڈنگ کیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ مرجان نے جواباً ایک اچٹنی سی نگاہ ڈالی۔ نیلی شلوار قمیض میں کھیڑی اور بلوچی واسکٹ میں موجود اس کا چچا زاد میز کے مقابل موجود کرسی پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ کیسے آنا ہوا ذرے؟ یہ سوال نہیں، اطلاع تھی کہ جلدی بولو اور فوراً نکلو۔ مضبوط کندھوں اور اونچی قامت والے مرد نے گھٹنے پر پاؤں رکھا۔
آپ نے تو بھاگنے کے بعد پوچھا ہی نہیں بھابی، میں نے سوچا میں ہی چکر لگا لوں۔ مرجان جواباً خاموش رہی۔ اس کا کچھ بھی بولنا بات کو تول دے گا، اور وہ کم از کم زرق جلال سے لمبی گفتگو نہ کیا کرتی تھی، اور نہ ہی اس وقت کرنا چاہتی تھی۔ بڑی رونق لگائی ہوئی ہے ادھر، دیکھا میں نے نیچے میڈیا کی عورتیں مرد جمع ہے، اور وہ کوئی ڈاکٹر خود کو ان سے بچا رہا تھا۔ لمبے بال باندھ کر ننھی سے پونی کی صورت بندھے تھے۔ حمان کہاں ہے؟ مرجان نے اپنے ذاتی محافظ کا نام لیا۔ یہی نیچے ہے، میرے بندوں کے ساتھ علاقے کی باتیں کر رہا ہے۔ تمہاری سزا میں بیچارہ بھی پس رہا ہے۔ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر آگے ہوتے اس نے جتایا، کوئی تو روایت یاد رکھو بھابی، عید کے عید ہی ملازمین کو واپس بھیج دیا کرو۔ ارغوانی جوڑے میں بیٹھی عورت کے برف تاثرات میں دراڑ آئی تھی۔ روایت تو تمہیں بھی یاد نہیں؟ زری کلچا، بھاگی ہوئی بہنیں اگر کہیں دکھ جائیں تو سلام دعا بعد میں اور پسٹل کا فائر پہلے کرتے ہیں۔ اس کے جتاتے لہجے پر مرد کے جبڑے تنے تھے۔ زمانہ قبل میں ادا کیا گیا زرک کا جملہ اب وہ واپس لوٹا رہی تھی۔ جرگے کا فیصلہ بھول گئی ہو تو میں یاد دلاتی ہوں۔ ہاتھ باہم ملاتے وہ آگے ہوئی۔ شہید نواز کی منجلی بیٹی اور یوسف جلال کی منگ کا علاقہ میں رہتے اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہاں کا رہنے والا اس سے میل جول رکھے گا اور نہ وہ یہاں داخل ہوگی۔ مرجان نے لفظ بہ لفظ 12 سال قبل ہوا فیصلہ دہرایا۔ یوسف جلال کے مطالبے پر اس کی منگ کو معاف کیا جاتا ہے، اور شہید نواز یہاں اس جرگے میں ہر شخص کے آگے حلف اٹھاتا ہے کہ آج سے اس کا اپنی بیٹی سے ہر رشتہ ختم، فرض کا، حق کا، وراثت کا، مگر دل کا نہیں۔ یہ بات مرجان نے زیر لب کہی۔ 12 سالوں کی اس کی جدائی میں مرجان نے پایا بہت تھا، کھویا سب تھا۔ اس کا خاندان اس سے دور ہو چکا تھا۔ اس کا باپ خلف کی خلاف ورزی کرتے اپنے لیے نار کماتا تو مرجان شہید اس کی ہر کاوش کو برف کرتی باپ کا مزید امتحان لیتی۔ وہ اس پیغام بھیجتے اور انسنی کر دیتی، وہ اسے پکارتے وہ کان لپیٹ لیتی، وہ اسے تعلق جوڑتے مرجان ڈوری کاٹ دیتی۔ جب نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا مجھ سے، تو تم یہاں کیوں ہو؟ اب اس کا لہجہ تیز ہوا۔ تمہارا بھائی میرا سابقہ منگیتر مجھ سے دستبردار ہو چکا ہے، تو تم کس حق سے مجھے بھابھی کہتے ہو؟ ابھی تمہاری آمد کی خبر علاقے تک پہنچ جائے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ زرک اطمینان سے سنتا رہا، بلکہ علاقہ بھی چھوڑو، تمہارے آنے کی خبر میرے بابا اور بھائیوں تک ہی صرف پہنچ گئی، تب جانتے ہو وہ کیا کریں گے؟ اور اگر تمہاری بے حیائی کے چرچے میں شہیر واجہ تایا کو دکھا دوں تو تب کیا ہوگا جانتی ہو؟ سہم جانے کے بجائے وہ اس بات کی کاٹ کر بولا۔ مرجان نے بھویں سکیڑ کر جب زرک نے جیب میں ہاتھ ڈالتے میز پر تصاویر اچھالی۔ مرجان نے آہستگی سے نظریں چکاتے انہیں اپنے قریب کیا، ایک ایک کر کے ہر تصویر آگے کرتے اس کے اعصاب شل ہوتے گئے۔ مختلف مقامات پر کھینچی گئی اس کی اور حجل کی تصاویر میں کچھ نازیبا تو نہ تھا، مگر پھر بھی مرجان جیسے بے الفاظ رہ گئی تھی۔ ماتھے کی ہر شکن اوچل ہوئی، جبکہ آنکھیں جیسے پتلیوں سے باہر آنے کو تھی۔ ان میں سے ایک تصویر تو کل کی تھی، جب وہ رات کے 1 بجے حجل کے ساتھ ڈھابے میں بیٹھی تھی۔ دور سے کھینچنے پر حجل کا نیم رخ تھا، جبکہ مرجان کا مکمل وجود تھا۔ اس وقت سر سے چادر بھی ڈھلکی شانوں پر گری تھی۔ گننے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، تمہاری پل پل کی خبر لایا ہوں کہ کب کب تم اس سیاستدان کے ساتھ گھومتی پھرتی کہاں کہاں جاتی ہو۔ پاؤں جھلاتے وہ اب محفوظ ہوا تھا۔ واجہ تو آج بھی تمہاری پارسائی کے گیت گاتا ہے۔ تازہ تازہ واقعہ تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ خالی الذہنی کے عالم میں ہوتے ہوئے بھی مرجان کو واقع دہرانے کے لیے تردد نہ کرنا پڑا۔ 2 ماہ قبل علاقے کی کسی لڑکی نے مرجان کے کردار پر ٹھٹے بازی کی تھی۔ بات کی بھنک شہید نواز تک پہنچ گئی اور پھر کچھ ہی دن بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ 2 دن بعد جب وہ لوٹا تو معلوم ہوا اغوا کار نے اس عورت کی عزت کے نکات یاد کروائے اور بطور اجرت سامنے کے 4 دانت پاس رکھ لیے تھے۔ دیگر جانکاری پر معلوم ہوا کہ وہ آدمی زرک جلال کے خاص رفقت میں سے تھا۔ واجہ نے اس لڑکے کو پٹوایا تھا۔ اس حالت میں کیا بیان کروں، حمان کے بھائی نے بھی اسے پیٹا تھا۔ جانتی تو ہو ہاتھ کا کتنا بھاری ہے۔ مرجان نے تھوک نگلتے تصاویر واپس اچھال دی تھی۔ اپنی کرسی پر پیچھے ہوتے اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کھڑی ناک میں پہنی لونگ کا سونا چمکا۔ بس یا کوئی اور کام؟ زرک نے آئیبرو چکاتے جیسے دلچسپی اس کا اظہار کیا تھا۔ تم اتنے دور تھے مجھے یہ تصاویر دکھانے آئے ہو؟ اس سے بہتر تھا واٹس ایپ کر دیتے، ہم دونوں کا وقت بچ جاتا۔ اس کا چچا زاد چہرہ چھکا کر ہنسا، ہاتھ بڑھاتے ثبوت جمع کیے۔
اب تم جا سکتے ہو، میرے مریض کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ زرق نے تڑک کر مرجان کا غیر دلچسپ روپ دیکھا۔ ایسا اظہار تو وہ سوچ کر نہیں آیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ چائے پانی کا انتظار ہے؟ زرق کی نگاہوں پر بھویں جوڑتے وہ بیزار ہوئی، روایت بھول گئی ہو کیا؟ بہن کے گھر سے پانی پینا بھی حرام ہے۔ زرق جلال کا وجود غصے سے تھر تھر کانپا۔ اگر اس کے ہاتھ میں پستول ہوتی تو وہ کب کی پوری میگزین خالی ہوتی۔ یہ تصاویر اب شہیر نواز تک جائیں گی۔ اپنی پارسا بیٹی کے لیے اس نے میرے بندے کو اٹھا کر پیٹا ہے، اب اس کی بھگوڑی بیٹی یوں آزاد گھومتی رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میز پر ایک ہاتھ رکھ کر جھکا تو اس کا سایہ مرجان کے وجود پر بنا۔ میری واپسی کا انتظار کرنا بھابھی، اور اگلی مرتبہ چائے پانی کا بھی بندوبست کرنا۔ تو میری بہن نہیں اور نہ ہی مجھ پر حرام ہو۔ خود پر چڑھایا قول ویسا ہی مضبوط رہا، البتہ اس قول تلے عورت کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا۔ زرق کا آخری جملہ اور اس کے سر سے پاؤں تک کی گہری نگاہ کچھ کہنے کے باوجود بھی مرجان کو بہت کچھ جتا گئی تھی۔ وہ شخص جو بچپن میں 10 برس تھا، آج شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ تھک کر پیشانی میز پر گراتے مرجان نے آنکھیں میچ لی۔ زندگی ڈھل جائے گی مگر مصائب نہیں۔ سارا سلمان آج سے قبل بھی کئی مرتبہ ایچ ایس کے فارما کے مرکزی دفتر آئی تھی، کبھی کسی جشن پر، کسی نئے سال کی تقریب پر، کبھی کوئی افطار پارٹی یا کبھی حجل سامیان کی خاص الخاص رکھی اور دعوت پر، لیکن آج وہ پہلی مرتبہ یہاں مدعو ہونے پر نہیں بلکہ مقصد کے تحت آئی تھی۔ پارکنگ لاٹ سے باہر نکلتے حفاظتی بیریئرز سے گزرتے، سبز لان کو عبور کرتے اور بالآخر پتھروں سے جڑی راہداری پر قدم رکھتے، عمارت میں داخل ہوئے ان تمام مراحل میں نہ تو اس نے ایک لفظ کہا اور نہ ہی روبیت نے اس سے بات کی، مگر خاموشی کے باوجود اپنے شوہر کے چہرے کا تناؤ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ تیوری چڑھائے بھویں اور بھنچا ہوا لب لیے وہ مسلسل اپنے چشمے درست کرتا رہا۔ لفٹ تک آتے اس نے سر جھکائے رکھا، قریب سے گزرتے سلام کا جواب بھی محض گردن کے خم سے دیے، سر نہ اٹھایا۔ سارا خاموشی سے روبیت کا غیر فطری رویہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ لفٹ میں داخل ہوتے ہی وہ مسلسل ایک ہی ہنسا دباتا گیا۔ چھوٹے تراشے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں درست کیا، مگر جب زلفوں کے نام پر کچھ پن کے ہاتھ آئے تو بدمزہ سا ہوتے اس نے بازو گرا دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ سارا نے چہرہ پھیرتے سوال کیا، اپنی اینک اتار کر صاف کرتا روبیت چونکا۔ نہیں، نازک چشمے ناک پر دھرتے ہوئے کہا، میں اپنی 8 سالہ محنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھ رہا ہوں، مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ بھلا میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ سارا تسلی کے لیے الفاظ کا مجموعہ چھوڑنے لگی جب لفٹ کے دروازہ کھلنے اور راہداری میں جمع ہوئے لوگوں کے لیے وہ دونوں ہٹ گئے۔ باہر نکلتے روبیت نے ایک بار پلٹ کر کندھوں کے ذریعے نیچے آتی عورت کو دیکھا اور پھر کندھے کے حالے میں اسے لیتے بھیڑ میں ایک جگہ بنائی۔ پہلی منزل ریچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے مختص تھی، جہاں تحقیقی عملے کی نشستیں اور معیار ناپنے کے دفاتر سمیت فاصلے پر لیب کے سفید دروازے تھے۔ چھت پر مرکوز ہنگامی شاور اور دیوار پر مرکب آتش کن آلو کا عکس فرش پر منقش تھا۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے، چنانچہ لنچ بریک سے لطف اٹھاتے وہاں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ قریب سے گزرتے سارا ہر چیز کا بغور جائزہ لیتی رہی۔ سبز کھڑکیوں کے پار شہر ایبٹ آباد سفید کوٹ پہنے اور سر پر ماسک لگائے لیب میں منہمک لوگ، موڑ کاٹ کر پلٹی تو مختلف محکموں کی تجربہ گاہ دکھی، کوئی بائیولوجی، کوئی مائکرو بائیولوجی، کوئی بائیو ٹیکنالوجی وغیرہ۔ اس سے اوپر کی منزل کا مقصد اور حیت مختلف تھی۔ ویلکم بیک روبیت سر، سارا آواز پر چونکی تھی۔ دوسری سمت سے آتے مرد کا انداز خوشگوار تھا۔ کیسے ہو مصباح؟ سیاہ سلیک سمیت سبز گلے تک آتی شرٹ پہنے روبیت نے نپے تلے انداز میں مصباح سے ہاتھ ملایا۔ انویسٹرز کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، اب وہ 2 نہیں بلکہ 3 لوگ ایک قدرے اندھیرے کونے کی جانب رواں تھے۔ 2 گھنٹہ پہلے ہی ختم ہوئی ہے۔ اجل سر نے کیا خوب پریزنٹیشن دی ہے، ان کے سارے شک ختم کر دیے۔ اجل کی تعریف پر روبیت کا فخر سے مسکرانا سارا کی نگاہ سے اوجھل نہ رہا تھا۔ اور اس لڑکی کی موت کا کیا بنا؟ مصباح سچ سے انجان تھا، اس کا ہم سے کیا لینا دینا؟ طبی موت مری ہے، اللہ خاندان والوں کو صبر دے۔ زیر لب آمین کہتے روبیت نے اس کی خوش فہمی دور نہیں کی۔ شمال حصہ کو جاتے پل پر اس کے قدموں کی دھمک نمایاں تھی۔ زویب کدھر ہے؟ وہ یہاں ہوتے ہی کب ہیں؟ مصباح نے آنکھیں گھمائیں۔ حجل سر نے بھائی سمجھ کر اتنی اونچی پوسٹ پر بٹھایا، اور ورنہ کام نہ تو ان کو آتا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں۔ روبیت کے جبڑے تن گئے، گلا کھنکارے ساتھ چلتے لڑکے پر سخت پوری ڈالی۔
یہ آپ کی وائف ہے نا؟ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی؟ وہ گردن موڑے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی جب ایک دم مخاطب ہونے پر ربیت کو دیکھا گیا۔ گویا سلام کرنے والے کی تفصیل مانگی ہو۔ مصباح الحق، اجل کا کاروباری اسسٹنٹ۔ ربیت کے کان میں کہی بات پر سارا زبردستی مسکرائی تھی۔ اجل کے آفس میں کوئی بیٹھا تو نہیں۔ سارا نے رخ ایک بار پھر سے پھیر لیا تھا۔ سرسبز لان میں موجود فوارے، سنگ کی کرسیاں اور اونچی نیچی سیڑھیوں پر کی کئی افراد موجود تھے۔ زرلش منصور آئی ہوئی ہے؟ پل کے قالین میں پاؤں آیا اور ربیت لڑکھڑا کر رکا۔ قدموں کی خیر تھی۔ جو دل سرک کر جگہ سے ہلا تھا، اس کا کیا کرنا؟ اگر مصباح بروقت توہنی نہ تھامتا تو وہ منہ کے بل گرتا۔ زرلش منصور، ماڈل زرلش منصور، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ لڑکے نے کندھے اچکا دیے۔ نور حیات کا فیس ہے وہ، کسی کام سے آئی ہوگی۔ کافی غصے میں تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ سارا دھوپ سے دور عمارت کی اندر تھی، جبکہ وہ دونوں اب تک پل پر کھڑے تھے۔ کیا حجل نے خود بلایا تھا؟ بلایا ہوتا تو ان کو 1 گھنٹہ لابی میں کیوں روک دے؟ اور میرا تو خیال ہے اب تک آفس سے نکال بھی دیا گیا ہوگا۔ ربیت کے تاثرات مہم تھے، کسی سوچ میں گرفتار اس کی بھویں جڑی تھی۔ ربیت چلیں؟ سارا کی آواز نے جیسے اسے خواب سے جگایا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ بازو سینے پر باندھے آنکھیں چھوٹی کیے کھڑی تھی۔ مصباح کو الوداع کہتے وہ سارا کے پہلو میں آیا۔ ربیت جانتا تھا اب پہلا سوال زرلش نامی عورت کے بارے میں ہوگا۔ اپنی بے وقوفی پر وہ خود کو ملامت کرتا، اب وہ جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ زویف کون ہے؟ ربیت کے قدم ایک دم رکے۔ اس سوال کی توقع تو اسے ہرگز نہیں تھی۔ چیف سیکیورٹی انچارج، CFO ہے ہمارا، اجل سامیان کا خالہ زاد کزن۔ شمالی اور حساس حصہ کی جگہ بھی ویسی ہی حساس تھی۔ شیشے کے چوڑے دروازے کے قریب آتے ربیت نے اپنا آفس کارڈ نکالا۔ کبھی تمہاری زبان سے ذکر نہیں سنا ربیت؟ کہ اسکینر پر جمے ہاتھ ٹھہرے۔ سارا آگے بڑھ گئی، البتہ مرد کے چہرے پر تمسخر سا آیا تھا۔ میرا زیادہ واسطہ نہیں پڑتا اس سے تبھی، حالانکہ وہ کمپنی کی بانیوں کے خاندان سے ہے۔ اجل سامیان کے نانا ہے نا کمپنی کے بانی، اپنے پیشے کی پرستار، وہاں کے اعلیٰ ناموں سے واقف تھے۔ لیکن زویب کو اس انڈسٹری میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ یہ آفس میں بیٹھنا، سوٹ ووٹ پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملانا، وہ باتوں میں گھما کر جیب میں ہاتھ ڈالنا، یہ سب کام مور محل کا بیٹا جانتا ہے، چھوٹا نہیں۔ لفٹ میں سوار ہوتے سارا نے بھویں اچکائی۔ مور محل؟ ان کا گھر۔ ربیت لبوں سے نہیں آنکھوں سے بھی مسکراتا۔ لفٹ میں سوار ہوتے سبز شرٹ والے فون سے نکالتے ایک پیغام تشکیل دیا۔ اس کے تاثرات اب سپاٹ تھے۔ زرلش منصور، حجل سامیان کے دفتر میں، تاریخ 16 مئی، وقت صبح 11 سے 12 کے بیچ۔ میسج بھیجتے ربیت نے ایک نگاہ کونے میں دکھتے نام پر ڈالی۔ زویب مین کو اس کا پیغام موصول ہو چکا تھا۔ کیا میری زوال کا اختتام ہے یا ابتدا؟ لفٹ کے کھلتے دروازے کو دیکھتے سنجیدگی سے سوچا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔